نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائن جی کی کتاب تعلیمی نشست سے بیان۔ چلو بھائی، مان کان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کی دعا تویز دم سے ٹھیک کر دیا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ٹھیک فرما دے گا۔ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے اسے اپنے دم تویز دعا کے حوالے کیا؟ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا کیوں نہ بنا دیا؟ اس کی تعلیم بھی ہو جاتی اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا بنتا، دم ٹھیک اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کر ویک نہ رہ جاتا، اور آپ بھی اللہ والے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے۔ عدو مبین۔ عدو مبین یعنی کھلا دشمن نفس و شیطان ہی تو ہے، جو کہ انسان اور مسلمان کا بنیادی کھلا دشمن ہے، یعنی جس کی وجہ سے دوسری عارضی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن پھر ہدایت تعلیم دین میں دخول پر یہ ظاہری دشمنیاں جو کہ پھر محبتوں، سمجھوں اور اچھے تعلقات میں بدل جاتی ہیں۔ دین کی بات سے خون ریزیاں ختم، جہالت مٹ، اللہ تعالیٰ ہوش مخلوق کا بلا، توہم پرستی اور بزرگوں کے نام وغیرہ سے دین پر نظریات کو ترجیح دینے کا خاتمہ بالخیر سیر حاصل ہوتا ہے۔ دین اور عمل کمل کا فرق واضح ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے علاوہ باتوں سے سبق حاصل کریں، قرآن و سنت کی تعلیم کو اسوہ حسنہ میں بجا لائیں، جو ایک مومن کا حقیقی عمل، قلم، کام، نام اور علم ہے۔ فرض کے لیے مخلص۔ GHQ راولپنڈی میں یوم شہداء کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ شہید طٰہٰ کے بارے میں پیکج چلانے کے بعد انہوں نے طٰہٰ کی بیوہ کو اسٹیج پہ بلایا۔ السلام علیکم، آج میں آپ لوگوں کو یہاں طٰہٰ کی خوبیاں بتانے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ ڈائس پہ لگے مائک کو اپنی طرف کرتے ہوئے وہ بولی، میری یہ خواہش تھی کہ میری شادی فوجی سے ہو، اور اللہ پاک نے میری یہ خواہش پوری کی، لیکن میں نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ جس طرح فوجی کی زندگی مشکل ہوتی ہے، اسی طرح اس کے گھر والوں کی بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کہ طٰہٰ کی شہادت سے پہلے میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اگر میں پہلے والی مائدہ ہوتی تو شاید آپ لوگوں کے سامنے ایسے کھڑی نہ ہوتی، لیکن میں اب مضبوط ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سامنے موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا اور طٰہٰ کا جو لاسٹ جھگڑا ہوا تھا وہ میرے ملک کے آستینوں کے سانپوں کی وجہ سے تھا۔ جب میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ فوج تو ایسی ہے ویسی ہے، پیسے کے لیے لڑتی ہے، میں نے طٰہٰ سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ ایسے لوگوں کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کے پھر رہے ہیں۔ تو طٰہٰ نے ایک بات بولی تھی، وہ بولے کہ میں چند برے لوگوں کی وجہ سے اپنے مذہب اور ملک کے لیے جو یہ کر رہا ہوں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر چند برے لوگ ہیں تو باقی لوگ تو اچھے ہیں نا، اور جس طرح اولاد جیسی بھی ہو، والدین بد دعا نہیں کرتے، اسی طرح یہ لوگ جیسے بھی ہیں، میں اپنے ملک سے کیا ہوا اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں ان کی حفاظت نہیں چھوڑ سکتا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے وہ بولی، میں یہاں یہ کہنے آئی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ فوجی ہمارے ملازم ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ کون سا مفت میں لڑتے ہیں یا پھر پیسے کے لیے لڑتے ہیں؟ فوجی کہاں سے آپ کے ملازم ہو گئے؟ وہ آپ کے باپ کے نوکر بن کر نہیں آتے، وہ ملک کے محافظ بن کر آتے ہیں، وہ محافظ ہیں اور آخر محافظ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سچائی کا بیان اور انداز وفادارانہ ہے۔ واقعی یہ فوجیوں کو ملازم کہنے والے خود کیا اور کیا بدنام زمانہ خوب ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ دنیا کے مالے ملک وغیرہ کے لٹیرے، جیسا کہ واقعی یہ پورے ملک قوم اسلام اور فوج کو ملازمت دیتے اور خود ملک کے فرعون، نمرود، شداد کی طرح شہنشاہوں کا تاج پہننا ہی اپنا حق جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مان ہے ان پر،
اور شدید پکڑ کے دن کا انتظار ہونا چاہیے ان لوگوں کو۔ وما توفیقی الا باللہ۔